COVID-19 a wake up call for Pakistani researchers. یہ بہت بڑا چیلنج تھا. Why they kept mum or they were silent and they didn't try even to develop the vaccine. COVID-19 یہ کیوں سمجھ لیا گیا, یہ فار گرانٹیڈ کیوں لے لیا گیا کہ ویکسین نے تو یونائٹڈ اسٹیٹ سے آنا ہے یا کسی اور ڈیولپ کنٹری سے, یورپین کنٹری سے آنا ہے. یعنی یہ فار گرانٹیڈ لے لیا گیا ساری تھرڈ ورلڈ نے, انکلوڈنگ دا مسلم ورلڈ اینڈ مور پرٹیکولرلی دا پاکستان, چونکہ کوشچن آیا اس حوالے سے. تو ویک اپ کال اس لیے کہ کیا ان کے ذہن میں کوئی خلش پیدا ہوئی, کوئی احساس پیدا ہوا کہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے اور جاب ہے یہ, یا حکومت پاکستان نے اس کو ایک چیلنج لیا, اس کو پرائرٹی دی اور اس پر پروجیکٹ بنایا, پیسے ایئر مارک کیے, ورلڈ وائڈ جو ریسرچ ہوئی ہے اسے کولیبوریٹو انوائرمنٹ میں گئے, ایسوسیٹ ہوئے کسی ڈیولپ کنٹری سے, ایون چائنا سے کوئی ایسوسیشن کی ہو کہ ہم بھی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں لگتا ہے کہ نہ ہی گورنمنٹ لیول پر کوئی ایفرٹ ہوئی اور نہ ہی جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہمارے سائنٹیفک اور ریسرچ بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اپنے طور پر اس کو ایز اے پروجیکٹ, اسائنمنٹ اور چیلنج لیا ہو. تو یہ ایک بہت ایک کیفیت ہوتی ہے کہ نہ ہم میں خواہش پیدا ہوئی, نہ ہم نے کوشش کی, نہ اس کو چیلنج لیا, اور نہ ہی کوئی ایسی ڈیزائر ہوئی کہ ہم بھی دنیا میں پیش کریں اور آگے جائیں. اور یہ ایک اپارچونٹی ہوتی ہے دنیا میں ایک اپنا نام پیدا کرنے کے لیے, ریکگنیشن پیدا کرنے کے لیے. یہ جو ہم اسلام میں ایک ورڈ کے حوالے سے بھی فالس پرائڈ میں ہمیشہ جینا چاہتے ہیں کہ جابر بن حیان اسلامک ورڈ سے تھے اور انہوں نے ایکوائری جیا اور یہ تیار کیا, یا ایویسینا کو ہم ذکر کرتے ہیں میڈیکل سائنسز کے حوالے سے. جو ہمیشہ میں نے ایک رونا رویا ہے, یہ اس وقت پارلیمنٹس کا کوشچن کیوں نہیں ہے اسلامک ورڈ کی, ایون پاکستان کی. کیا کبھی یہ بے شمار ہماری پارلیمنٹ میں بحثیں ہوتی ہیں پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے, یعنی جو پارٹیوں کو رائٹس چاہیے یا ملک میں تبدیلی, حکومت کی تبدیلی چاہیے, یہ کیوں نہیں ہوا کہ اس کے لیے ایک بجٹ ایئر مارک نہ ہوا ہو, کیوں نہیں ہو رہا, اور اس میں پاکستان کا ریسرچ سیٹ اپ کیا ہے, ایک کوشچن کیا جائے, پاکستان کی حکومت بتائے کہ ہمارا جو ریسرچ سیٹ اپ ہے اس میں کووڈ-19 کے حوالے سے ویکسین کے بارے میں ہم نے کوئی انیشیٹو لینا کیوں نہیں ضروری سمجھا, اگر لیا ہے تو کس سطح پر ہے, اگر ہم نہیں لیتے تو کیوں نہیں لیتے, کیا ڈیفیشنسیز ہیں. کیونکہ کرونا سے زیادہ ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہیلتھ ہیزرڈ کے حوالے سے آج تک دنیا کے سامنے نہیں آیا, کیونکہ یہ اتنا گلوبل ہوا ہے جس نے سپر پاور کے بھی گھٹنے ٹیک دیے. لیکن جہاں تک ہماری کوششیں تھیں یا ہماری پرائرٹیز کا تعین کرنے کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہماری ترجیحات میں ہے ہی نہیں. صحیح معنوں میں اوریجنل ریسرچ کا ایلیمنٹ تمام پاکستانی سیٹ اپ میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہیں ہے. نہ صرف میڈیکل سائنسز کی, فارمیسیوٹیکل انڈسٹری ساری لگا لیں, ہم پیناڈول بھی نہیں بنا سکے, ساری اسلامک ورڈ پیناڈول نہیں بنا سکی. لیکن ان کی باتیں سنیں, دعوے سنیں کہ جی اسلام سب سے بڑا ریلیجن ہے, سارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. یہ آپ کا کچھ کیوں نہیں بگاڑ رہا. آپ دیکھیے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں یا میڈیکل سائنسز کی ریسرچ کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ ویک اپ کال تھی, یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, لیکن اگر آپ دیکھیں باقی جو ایریاز ہیں انجینئرنگ کے, اس میں ہماری کیا اچیومنٹ ہے انٹرنیشنل لیول پر اور ریسرچ لیول پر. انجینئرنگ میں تو ٹیکنالوجی انوالو ہے, ہائی ٹیکنالوجی انوالو ہے, ایون سافٹ ویئر انڈسٹری میں کوئی ہماری اچیومنٹ ہو, پروگریس ہو, انوویشن ہے یا کوئی کریٹو چیز ہم سامنے لائے ہوں. باقی وہ چیزیں جو سائنٹیفک نہیں ہے پیور, جو سوشیالوجی سے یا اکنامکس سے جن کا تعلق ہے, اس میں کوئی ہائی ٹیک انسٹرومنٹ یوز نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے پاس وہ اپریٹس نہیں ہے, لیکن آج کل تو خریدا بھی جا سکتا ہے دنیا سے, لیکن پھر بھی ہم چلو اس چیز کا تھوڑا سا سپیس دیتے ہیں. وہ سوشیالوجی ہو, اکنامکس ہو, سائیکالوجی ہو, انوائرمنٹل سائنسز,
یعنی جتنے دوسرے ایریاز ہیں اس میں کوئی اوریجنل ریسرچ ہوئی ہو پاکستان میں، انٹرنیشنل لیول پر پاکستان میں ریسرچ کرنے کے بعد کوئی ایسے ریزلٹس ڈیڈیوس کیے گئے ہوں جو کہ سوشل ایشوز ہیں، ہمارے کرائم ہے، وائلنس ہے، چائلڈ ابیوز ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، کوئی ریسرچ ہوئی ہو، حالانکہ یہ ہمارے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں ساری یونیورسٹیز میں. Why this is not the focus? I mean, all the political elites, all the political governments, and even from society demand generate نہیں ہوتی. یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آج کے پیپر میں یہ، میں اس ایگزامینر کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں جس نے یہ اٹھایا ہے. A wake up call for the Pakistani researchers. تم نے کیوں نہیں اس کو لیا؟ کسی معاملے میں ایجوکیشن ڈومین ہو، کسی معاملے میں ہم اوریجنل ریسرچر نہیں بن سکے. دس واز اے ویک اپ کال اینڈ دس از اے ویک اپ کال ایون ان دا ٹائمس ٹو کم ایز ویل. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اتنے ڈپریسڈ ہیں کہ ان چیزوں کے لیے حکومتوں کے پاس نہ ٹائم ہے نہ منی ہے، اس لیے یہ ترجیحات نہیں ہیں. لیکن یہ کوئی بہت ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ اس میں کچھ اچیو نہ کر سکتے، اس لیے کہ دنیا میں اس وقت جو نالج ہے، جو ٹیکنیکس ہیں، وہ اتنی سیکرٹ نہیں رہی. آپ جب کوئی چیز چاہتے ہیں تو آپ حاصل کر لیتے ہیں. آپ میں صرف انٹینشن ہونی چاہیے، ولنگنس ہونی چاہیے، برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے فار دیٹ. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان نے یہ جب مصمم ارادہ کر لیا کہ اس نے نیوکلیر بام بنانا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ کرونا ویکسین سے بھی مشکل کام تھا. اتنا مشکل کام پاکستان نے کر دکھایا تو اٹ مینز اٹ ہیز دا پوٹینشل. پھر اس کا ڈیلیوری سسٹم بیلسٹک میزائل کے ذریعے یا کروز میزائل کے ذریعے، وہ کروز میزائل ڈیولپ کرنا یہ بھی بہت مشکل تھا، اس لیے کہ ساری دنیا سے سینکشنز اور پابندیاں لگی ہوئی ہیں. کوئی کنٹری پاکستان کو نیوکلیر آرمامنٹس کے حوالے سے، ویپنری کے حوالے سے کمپلیٹ انفارمیشن یا ٹیکنالوجی دینے کو تیار نہیں تھا. لیکن جب آپ نے ٹھان لی تو یو گاٹ دیٹ. اگر یہی خواہشیں آپ اس ویکسین کے لیے کرتے اور اس کو وار فوٹنگ پر لیتے تو دس واز این اچیویبل ٹاسک. یہی انداز ہوتا ہے ایسے کو ڈیولپ کرنا. جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سوچنا سیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. پہلی بات ہم نے یوں سمجھ لیا کہ دس از دیئر جاب، اور یہی ہمارے بیکورڈ رہنے کا سب سے بڑا وجہ ہے. ہم اس کو ذمہ داری ہی نہیں لیتے اپنی. یہ تو ڈیولپ نیشنز کا کام ہے جی، پہلے ہی دن سرنڈر کر دیا. یا جیسے کہتے ہیں نا، جس شخص نے یہ سوچ لے کہ میں نے تو پاس نہیں ہونا، وہ تو اسی دن فیل ہو گیا. اگر اس نے یہ سوچا کہ میں نے پاس ہونا ہے، اس کے لیے تو پھر وہ تیاری بھی کرے گا، اور پھر اس کے امکانات ہو گئے نا پاس ہونے کے. اور جس نے یہ سوچ لیا کہ یہ میرے بس کا کام ہی نہیں ہے، سی ایس ایس جس میں تو انگلش ہی بڑی پوچھتے ہیں، وہ تو اسی وقت ڈپریس ہو گیا، ہاف ہارٹڈ ہو گیا، کام چھوڑ دیا، پڑھنا محنت چھوڑ دی، تو گویا کہ اسی دن اس سوچ کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ کرونا ویکسین کے حوالے سے ساری تھرڈ ورلڈ، اسلامک ورلڈ، پاکستان از پارٹ آف دیٹ. اس نے سوچ لیا یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ تو کام ویسٹ کا ہے. سارے امریکہ کی طرف دیکھنے لگ گئے کب ویکسین آتی ہے، کب ویکسین آتی ہے. تو دوسری ویکسین ایک رشیا نے نکال لی، چائنا نے نکال لی. چائنا نے چیلنج چونکہ سمجھا ہوا ہے کہ میں نے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کو چیلنج کرنا ہے، اور چیلنج کیا ہوا ہے، میں نے اس کے اٹ پار آنا ہے. اس نے جب سوچ لیا تو ریسرچرز کو کہا کہ یو ڈو اٹ بیٹر دین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ڈیولپ اٹ ایز ارلی ایز پاسبل. جب آپ کے خواہش ہی نہ ہو، آپ نے یہ جاب لینے کے لیے آمادگی کا اظہار ہی نہیں کیا ہو، آپ نے پہلے دن ہی کراس لگا دیا، کرونا ویکسین از ناٹ آور جاب. جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے دنیا میں ترقی کرنی ہے، میں نے نام پیدا کرنا ہے، پاکستان کو یہاں سے یہاں تک لے کے جانا ہے، میں تو جان کی بازی لگا دوں گا، کم ریسورسز میں بھی ایسے ایسے کام کر ڈالوں گا، دنیا حیران ہو جائے گی. اس لیے کہ آئی ایم ڈیٹرمنڈ اینڈ کمیٹڈ ٹو دیٹ. Do we have that determination and commitment level?
there is always crisis of intention and willingness. And we are totally bogged down in crisis of intention and willingness. اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر رہے.